تو امام علی مقام اپنے خاندان کے ساتھ اور جو ان کے ساتھ لوگ موجود تھے ان کو لے کر کربلا کے میدان کے اندر آ کر مقیم ہو گئے۔ وہاں سے عمر بن سعد کو خبر پہنچتی ہے، وہ بھی قادسیہ سے آگے بڑھتا ہے اور کربلا پہنچ جاتا ہے۔ پھر امام علی مقام کی اور عمر بن سعد کی بات چیت ہوتی ہے۔ جب بات چیت ہوتی ہے تو امام علی مقام اس کے سامنے 3 شرائط رکھتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو مجھے وہاں واپس جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں۔ نمبر 2، یا تو مجھے سرحد کی طرف جانے دیا جائے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے کہ میں خود جا کر جو ہے اس سے اپنے معاملات کو طے کر لوں۔ یہ سن کر عمر بن سعد بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ اب تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے قاصد بھیج دیا عبید اللہ کی طرف۔ اچھا، عبید اللہ نے جب ان کی شرائط دیکھی تو عبید اللہ بھی مطمئن ہوا کہ چلو اب معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن عبید اللہ کے ساتھ موجود تھا شمر ملعون۔ اس نے مشورہ دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونے دو، اگر ایسا ہو گیا تو امام حسین یزید سے ڈائریکٹ ہو جائیں گے اور تمہارا منصب ہے اس سے بڑھ کر ان کو منصب مل جائے گا، تو تمہاری عزت ہے اس سے بڑھ کر ان کو عزتیں مل جائیں گی۔ اس لیے پہلے ان کو اپنے پاس بلاؤ، اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی ان کی شرائط ہے وہ قبول کرو، اس کے بعد ان کو یزید کے پاس بھیج دو۔ تو عبید اللہ نے ایک بندے کے ساتھ، ایک آدمی کے ساتھ، قاصد کے ساتھ ایک لیٹر بھیجا کہ بھائی میں نے تمہیں وہاں پر صلح کرنے کے لیے نہیں بھیجا کہ تم وہاں بیٹھ کر مصالحت کرو، میں نے وہاں تمہیں امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر وہ جنگ کا کہتے تو جنگ کرو، گرفتاری یا پھر ان کو گرفتار کر کر میرے پاس لے کر آؤ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا کہ میں تمہیں معزول کر دوں گا اور تمہاری جگہ کسی اور کو امیر بنا دوں گا۔ یہ قاصد روانہ ہوا اور عمر بن سعد اس تک یہ پیغام پہنچا۔ اب امام حسین عمر بن سعد دونوں کے درمیان جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے، لیکن کوئی حتمی نتیجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے کیا کیا جائے۔ پھر عبید اللہ نے شمر کو بھیجا پیچھے سے اور کہا کہ اگر عمر بن سعد اسی وقت جنگ کے لیے تیاری نہ کرے تو تم اس کو ہٹا دینا اور تم کمان سنبھال لینا۔ اب عمر بن سعد کے پاس یہ پیغام پہنچا اور یہ بھی کہا اس کے ساتھ کہ ان لوگوں پر پانی بند کر دینا۔ یہ 7 یا 8 محرم الحرام کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب شمر اس کے پاس پہنچا اور یہ سارا پیغام اس کو دے دیا۔ عمر بن سعد سمجھ گیا کہ اب یہ تو سارا کا سارا کچھ کیا دھرا شمر کا ہے کہ شمر ہی پیغام لے کر آ رہا ہے، یہ عبید اللہ کے قریب ہو کر بیٹھا ہوگا، اس نے اس کو مشورہ دیا ہوگا۔ اب یہ ہوا کہ عبید اللہ اور شمر یہ دونوں امام علی مقام کے پاس گئے، وہاں پر بات چیت ہوئی، کوئی بات نہیں بنی۔ اب آ گئے 9 محرم الحرام۔ 9 محرم الحرام کو شمر نے اور عبید اللہ نے عمر بن سعد نے، ان دونوں نے جنگ کی تیاری پکڑ لی ہے۔ ادھر جو ہے امام علی دن کا وقت ہے، ادھر جو ہے وہ امام علی مقام ان کے خیمے میں پانی نہیں ہے، اور جب پتہ چلا ان کو کہ انہوں نے تو فرات کے اوپر جو ہے وہ سپاہی لگا دیے، کسی کو پانی نہیں لینے دے رہے، تو پھر امام علی مقام نے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی سے، جنہیں عباس علمدار بھی کہا جاتا ہے، مشہور ہے اس بات سے، ان کو کہا کہ تم جاؤ 30 سواروں کے ساتھ۔ پھر وہ وہاں جاتے ہیں، 30 سواروں کے ساتھ لڑتے ہیں اور کچھ پانی جو حاصل ہو سکتا ہے اس کو لے کر آتے ہیں۔ اب 9 محرم الحرام میں جنگ کی صف بندی کی جا رہی ہے، جب جنگ لڑی جائے گی تو دن ڈھلنے والا ہوتا ہے، تو امام علی مقام ان سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے 1 دن کا وقت دو، کل تک کی مجھے مہلت دو، ویسے بھی اب تو رات ہونے والی ہے، اب جنگ کر کے کیا کرنا ہے۔ تو وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ رات کو امام علی مقام مشاورت کے لیے جتنے بھی ان کے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں سب کو بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ان کو مطلوب میں ہوں، یہ مجھے چاہتے ہیں، اگر تم میں سے جو جانا چاہے، جس جگہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، سارے راستے کھلے، یہاں سے نکل جائے، کسی دوسرے راستے سے نکل جائے، چھپ چھپا کر نکل جائے، رات کی تاریکی کے اندر ہی، ان کو مطلوب میں ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ پر جان نثار کریں گے، ہم آپ کے ساتھ یہاں تک پہنچے اور آگے بھی آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تقریباً 72 کے قریب آدمی تھے۔ اب وہ اس رات کو جو ہے امام علی مقام نیند تو آ نہیں سکتی، ان کو اونگ آتی ہے، وہ اچانک اٹھ جاتے ہیں اور مسکرانے لگتے ہیں۔ تو حضرت زینب ان سے پوچھتے ہیں، ان کی بہن، کہ ایسا خطرناک وقت ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو لگا مجھے اللہ کے رسول کی جو ہے وہ زیارت ہوئی تھی اور وہ فرما رہے تھے کہ تم جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ تو یہ سن کر حضرت زینب جو ہے وہ رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا رو نہیں،
چونکہ رونے سے سامنے دشمنوں پر یہ اثر جائے گا کہ یہ سب ڈر رہے ہیں، اب رونے کے اوپر آ گئے، کمزور پڑ گئے، تو آپ نے منع فرمایا کہ رو نہیں، اور یہ فرمایا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے بعد ماتم نہیں کرنا، میرے بعد اپنے آپ کو پیٹنا نہیں، زمانہ جاہلیت میں جس طریقے سے کیا جاتا تھا۔ خیر، اس کے بعد 10 محرم کی صبح ہوتی ہے، وہاں پر شمر اور عمر بن سعد یہ جنگ بندے اپنا صف بندی کر رہے ہیں، صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں، ادھر امام عالی مقام صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں، اور صفیں سیدھی ہوتی ہیں اور امام عالی مقام کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اور خطبہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا علی میرے باپ نہیں ہے؟ کیا فاطمہ میری ماں نہیں ہے؟ کیا جعفر میرا چچا نہیں ہے؟ کیا تم نے نہیں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ ہم جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اے لوگوں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی زندہ ہوتا تو آج نصرانی اس کی خدمت کر 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 قیامت تک اس کی خدمت میں مشغول رہتے، اور تم کیسے امتی ہو کہ اپنے نبی کی آل کو، اپنے نبی کے گھرانے کو ذبح کرنے پر تلے ہوئے؟ یہ سننا تھا، سب کے منہ وہاں نیچے بھی ہو گئے، اور حر بن یزید جنہوں نے سب سے پہلے راستہ روکا تھا امام علی مقام کا، وہ کوفیوں کے لشکر سے باہر نکلے، عبید اللہ عمر بن سعد شمر کے لشکر سے باہر نکلے اور امام علی مقام کے قدموں میں آئے اور ان سے معافی تلافی کری کہ میں نے آپ کو روکا تھا، لیکن اب میں ہی آپ کے لیے لڑوں گا اور اپنی جان کا نذرانہ دوں گا۔ پھر سب سے پہلے حر بن یزید آگے بڑھتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد باری 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 جو قافلے میں لوگ موجود ہوتے ہیں سب آگے بڑھتے ہیں سوائے اہل بیت کے۔ جب تک وہ لوگ سب زندہ تھے تب تک انہوں نے اہل بیت میں سے کسی کو آگے نہیں آنے دیا۔ جمعے کا دن ہوتا ہے، زور کا وقت ہو جاتا ہے، امام علی مقام فرماتے ہیں ان سے کہو کہ جنگ کو روک دے، نماز پڑھنی ہے ہم نے۔ تو ادھر سے ایک ملعون آواز لگاتا ہے کہ کیسی نماز، تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو ادھر سے حبیب بن مظاہر آگے نکلتے اور کہتے ہیں ملعونوں، اگر آل رسول کی نماز نہیں ہوتی تو تمہاری نماز ہوتی ہے؟ جن کے گھرانے سے دین آیا ہے ان پہ ہی فتویٰ لگایا جا رہا ہے کہ نماز نہیں ہوتی تمہاری۔ پھر امام علی مقام ظاہر نماز تو فرض ہے، اور لیکن اس موقع پر اگر وہ چھوڑنا چاہتے تو چھوڑ سکتے تھے، لیکن نماز کی اہمیت کو واضح کیا، اللہ کے سامنے جھکنے کو واضح کیا۔ ایسے موقع پر بھی جس وقت وہ ایک کلمہ کہہ کر اپنی اور اپنی آل کی زندگی کو بچا سکتے ہیں، ایسے موقع پر شریعت جس کی اجازت دیتا ہے، اس کے باوجود نماز جیسا حکم نہیں چھوڑ لے۔ وہ تو دور کی بات ہے کہ وہ عبید اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور ایک جملہ کہہ دے کہ ہاں بھائی میں یزید کی بیعت کر رہا ہوں، عبید اللہ خاندان کو چھوڑ دے گا، یہ دور کی بات ہے، آپ نماز کا حکم نہیں چھوڑ لیں۔ پھر آپ نے صلاۃ الخوف پڑھی، آدھے ساتھی لڑتے رہے، آدھے لوگوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد جنگ دوبارہ شروع ہوئی، تمام کے تمام قافلے والے سوائے اہل بیت کے سب شہید ہو گئے، اب سارے کے سارے اہل بیت بچے۔ اب سب سے پہلے میدان میں آتے ہیں حضرت حسین کے سب سے بڑے بیٹے، جنہیں ہم علی الاکبر کے نام سے بھی جانتے ہیں، علی بن حسین سلام اللہ و رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور آگے بڑھتے ہیں اور جنگ لڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر قاسم بن حسن، حضرت حسن کے بیٹے، وہ نکلتے ہیں، اور سب سے خوبصورت پورے کے پورے قافلے میں سب سے زیادہ خوبصورت یہ قاسم بن حسن تھے۔ یہ آگے بڑھتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، ان پر ایک وار ہوتا ہے اور وہ پکارتے ہیں یا اماں، اے میرے چچا۔ وہاں امام علی مقام خود زخمی ہے، وہ تلوار لے کر آگے بڑھتے ہیں اور جو ان پر حملہ کر رہا ہوتا ہے قاسم بن حسن پر، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتے ہیں اور اپنے بھتیجے کے سر کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے۔ ایک دعا آسمان سے فرشتوں کو نازل کروا سکتی ہے، ایک بول تمام کی تمام جنگ کو ختم کروا سکتا ہے، لیکن نہیں، ظالم کی بیعت نہیں، فاسق کی بیعت نہیں، ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑا رہنا ہے۔ پھر وہ شہید ہو جاتے ہیں، ظاہر زخم ان پر اتنے زخم کر دیے جاتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر امام علی مقام ان کو لے کر آ کر اپنے خیمے کے باہر
جہاں پر اہل بیت، دیگر اہل بیت کی اور دیگر شہداء کی لاشیں رکھی ہوتی ہیں وہاں پر رکھ دیتے ہیں. پھر باری باری تمام اہل بیت شہید ہو جاتے ہیں اور آخر میں جو ہے وہ امام عالی مقام بچتے ہیں اور تھکن سے چور ہو جاتے ہیں. آپ انتہائی پیاسے ہیں، پیاس کی شدت بڑھ چکی ہے. آپ دریائے فرات کی طرف جاتے ہیں پانی پینے کے لیے. ادھر جو ہے وہ قافلے، جو کوفیوں کا قافلہ تھا، اس کے سپاہی اس طرف بڑھتے ہیں اور وہاں پر جا کر ان کا رستہ روکتے ہیں اور دور سے یہ ایک ملعون تیر چلاتا ہے جو آپ کو جا کر لگتا ہے اور آپ وہیں پر گر جاتے ہیں. جب گرتے ہیں تو شمر 10 آدمیوں کے ساتھ آتا ہے اور آپ دوبارہ اٹھتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو پیچھے دھکیلتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو آج آل نبی کا پانی بند کر رہے ہیں، وہ کل حوض کوثر پر کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے پانی مانگنے کے لیے، پانی پینے کے لیے. حساب ہوگا. پھر آپ آگے بڑھتے ہیں اور آگے جاتے ہیں. اب پتہ ہے کہ رخصت کا وقت آنے والا ہے، اثر ہونے والی ہے. آپ اپنے خیمے میں سے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو بلواتے ہیں اور خیمے سے باہر نکالتے ہیں. آپ کو کیا پتا تھا کہ یہ ظالم عبداللہ کو بھی نہیں چھوڑنے والے. آپ عبداللہ کو اٹھاتے ہیں، جیسے باپ نہیں اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے ایسے اوپر اٹھاتے ہیں پیار کرنے کے لیے. وہاں سے ابن الموقد نامی بندہ تیر چلاتا ہے اور سیدھا، اللہ کی قدرت کو تیر آگے بھی سے بھی لگ سکتا تھا لیکن اللہ کو جو منظور تھا، تیر سیدھا یہاں حلق پر لگتا ہے اور چیر کر نکل جاتا ہے باہر، جنہیں علی الاصغر کہتے ہیں. اور آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا خون آپ کے ہاتھ میں جمع ہوتا ہے اور آپ اس خون کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آپ ہی ہمارے ظلم کا بدلہ لیں گے. خیر، آج حسین کو روتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ان کو وہ وقت یاد نہیں آیا جب ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، حضرت فاطمہ، حضرت علی یہ بھی سفر پر تھے اور امام حسن اور امام حسین رو رہے تھے. آپ نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا فاطمہ میرے بچوں کو چپ کرواؤ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟ آج وہی امت کاٹنے پر تلی ہوئی ہے، آج وہی امت مارنے پر تلی ہوئی ہے. آج حسین کے چہرے کو دیکھ کر حیا نہیں آتی ان کو وہ وقت یاد نہیں آیا جب نصرانیوں نے کہا تھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت و مباحثہ کرنے کے لیے آئے تھے اور پھر اس وقت کا ایک معمول تھا کہ لوگ مباہلہ کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا تھا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اے نبی سے کہہ دیجئے کہ آؤ تم بھی اپنے بچوں کو لے کر آؤ، اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤ اور اپنی جانوں کو لے کر آؤ اور میدان میں نکلو اور مباہلہ کرو، پھر دیکھتے ہیں کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں نکلے، آپ نے حضرت علی کو لیا ہوا، آپ نے حضرت فاطمہ کو لیا ہوا، آپ نے حضرت حسن کو لیا ہوا، آپ نے حضرت حسین کو لیا ہوا ہے. وہاں سے نصرانی میدان کے اندر آتے ہیں تو جیسے ہی وہ ان حضرات کو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ موجود ہے، امام حسن امام حسین موجود ہے، فاطمہ علی موجود ہے، ان کے چہرے کو دیکھ کر ان پر ایسی ہیبت طاری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑو، بھاگو ادھر سے. اگر ان لوگوں کا تم نے مقابلہ کیا تو تمہیں تو آگ جلا کر راکھ کر دے گی. ان نصرانیوں کو حیا ہے ان چہروں سے، لیکن ان بدبختوں کو حیا نہیں ہے. کل 17 اہل بیت شہید ہوئے، اس میں کبھی کہیں 19 آتا ہے، کہیں 22 آتا ہے، اور ایک سے ایک روشن چراغ، ایک سے ایک کی قیمت ساری دنیا سے افضل وہ لوگ شہید ہوئے. اور خاص کر کے امام عالی مقام بہادروں کی طرح آخری دم تک، تقریباً جب ان کو شہید کر دیا گیا نا، 50 کے قریب ان کے بدن کے اوپر نیزے، تلوار اور تیر کے زخم موجود تھے، 50 کے قریب. اور عمر بن سعد اور شمر یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا بہادر نہیں دیکھا کہ ساری کی ساری آل ہو گئی ہے شہید اور یہ اکیلا لڑ رہا ہے. اب آخری وقت جب آیا تو لوگ اب ڈر رہے ہیں کہ اب کریں کیا. امام علی مقام تو تلوار لے کر کھڑے ہوئے، کوئی آگے نہیں بڑھنا چاہ رہا. تو شمر ملعون نے اعلان کیا ایک کام کرو، سب کے سب ساتھ مل کر حملہ کرو. پھر سب کے سب ساتھ مل کر امام علی مقام پر سب نے حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا گیا. پھر سنان بن انس نے
امام علی مقام کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کیا، اور پھر اس ملعون عبید اللہ نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ جب یہ امام حسین شہید ہو جائے، جب ان کا قتل ہو جائے نعوذ باللہ، تو ان کے لاشوں کے اوپر گھوڑوں کو دوڑانا ہے۔ اور پھر ایسا کیا گیا، لاشوں کے اوپر گھوڑوں کو جو ہے وہ دوڑایا کیا۔ جب یہ تمام حضرات شہید ہو گئے، پھر ان کے خیمے کی طرف گئے تو وہاں پر ایک امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے وہ موجود تھے، اور جو بیٹیاں تھیں اہل بیت کی وہ موجود تھیں۔ پھر ان کو کوفہ کی طرف لے جایا گیا، اور امام علی مقام کا سر نیزے کے اوپر رکھ کر کوفہ کی طرف لے جایا گیا، اور آپ کے ساتھیوں کی لاشوں کو ادھر کربلا کے میدان کے اندر ہی چھوڑ دیا گیا۔ پھر دیگر تک قبیلے کے قریب کے قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے ان کی تدفین وغیرہ کری۔ تقریباً اہل بیت 17 اہل بیت شہید ہوئے، 18، اور ان میں سب آپ دیکھیں نا، حضرت علی کی ذات کتنی مظلوم ہے۔ جب ابھی اسلام کی بنیاد بن رہی ہے، اسلام ابھی پھیلا نہیں ہے، ہر طرف مخالفت ہے، علی اسلام لے کر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں ہے، احد میں ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں ہے، خندق میں، پھر اس کے بعد خلافت آتی ہے، خلافت ابو بکر، پھر خلافت عمر، پھر خلافت عثمان، پھر خود کی خلافت آتی ہے تو چاروں طرف جنگ کا ماحول ہے۔ جب یہ خلافت ختم ہو جاتی ہے تو پھر بیٹے کی خلافت آتی ہے، حسن، وہ زہر کے اندر تڑپ کر شہید ہو رہے ہیں، پھر یہ ختم ہو جاتا ہے، پھر یزید کی باری آتی ہے تو ساری کی ساری آل شہید ہو رہی ہے، ساری آل۔ اور حضرت علی کے تقریباً 7 بیٹے حضرت علی کے شہید ہوئے، 7۔ ایک تو امام حسین یہ شہید ہو گئے، پھر دوسرے بیوی سے، یہ تو حضرت فاطمہ سے تھے امام حسین، دوسری بیوی سے حضرت عباس بن علی، چونکہ یہ مشہور تھے، جو ان کے ہاتھ میں علم تھا، لشکر کا جو جھنڈا تھا وہ ان کے ہاتھ میں تھا، تو اس لیے مشہور یہ تھے، تو زیادہ ان کی بات آتی ہے آگے۔ عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، اور عبداللہ بن علی، محمد بن علی، اور جعفر بن علی، یہ حضرات 7 بیٹے حضرت علی کے شہید ہوئے۔ 2 بیٹے امام حسین کے شہید ہوئے، ایک سب سے بڑا بیٹا علی الاکبر حسین بن علی، اور سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ بن حسین علی الاصغر، سب سے چھوٹا معصوم سا شہزادہ شہید ہوا۔ پھر امام حسن کے 3 بیٹے شہید ہوئے، قاسم بن حسن، اور عثمان بن حسن، اور غالباً عبداللہ بن حسن یا محمد بن حسن، واللہ عالم۔ پھر مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے شہید ہوئے، اور خود مسلم بن عقیل شہید ہوئے۔ پھر عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے، عون بن عبداللہ بن جعفر، اور محمد بن عبداللہ بن جعفر، یہ حضرت زینب کے بیٹے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی خاتون نہیں آئی ہوں گی کہ سامنے بھتیجے بھی شہید ہو رہے ہیں، سامنے بھائی بھی شہید ہو رہا ہے، سامنے اپنی اولاد بھی شہید ہو رہی ہے۔ جب حضرت زینب نے دیکھا، سنا نہیں جا رہا تو کرنے والوں کے ہاتھ نہیں کانپے، کرنے والوں کے ہاتھ نہیں کانپے، جبکہ یہ نہیں تھا کہ وہ سامنے کفر تھا۔ عمر بن سعد کون تھا؟ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، وہ سعد بن ابی وقاص جو تلوار ہاتھ میں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہے ہر میدان میں، آج اس کا بیٹا حسین بن علی کا دشمن بنا بیٹھا ہے، آج اس کا بیٹا حسین بن علی کو قتل کرنے کے در پر ہے، اور اس کی آل کو قتل کرنے کے در پر ہے۔ اس نے اپنے باپ کو کیا جواب دیا ہوگا، اپنے والد کو کیا جواب دیا ہوگا؟ اور سامنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ کافر ہے، ایسا بھی نہیں ہے کوئی نصرانی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کوئی یہودی ہے، یہ تو مسلمان ہے، یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی نبی کی اولاد کو شہید کرتے ہیں، اس نبی سے حوض کوثر پر پانی مانگ رہے ہیں۔ بھائی مسلمان ہے نا، یہ امید رکھے ہوئے ہیں کہ حوض کوثر پر نبی ہمیں پانی پلائیں گے، اور اسی نبی کی اولاد کا پانی بند کرتے ہیں، کیسے پانی ملے گا ان کو؟ ادھر بی بی زینب جیسے دیکھتی ہے نا حضرت حسین کو، تو آپ آسمان کی طرف چہرہ کرتی ہو، کہتی ہے واہ محمد، واہ محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا حسین بالعرا، آج تو آپ کا حسین بڑا رنگین ہوا ہے، آج اس کو رنگوں نے رنگا ہوا ہے۔ رنگ کیسا ہے؟ مزمل بالدماء، آج تو اس نے خون کی چادر اوڑی ہوئی ہے، مقطع الاعضاء، آج جو ہے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے، نیزے پر اس کا سر چڑھا ہوا ہے، آج بناتو کا سبایا، آج آپ کی بیٹیاں
جو امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، آج وہ قید کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. وَذُرِّيَّتُكَ مُقَتَّلَةٌ، اور آج آپ کی ساری آل شہید ہوئی بیٹھی ہے. تو خیر یہ 10 محرم الحرام اور ساری اہل بیت کو شہید کر دیا گیا. اسی 10 محرم الحرام کو عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا. آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی چیز ہے، بوتل آپ کہہ سکتے ہیں آج کے دور کے حساب سے، اس میں آپ خون کو جمع کر رہے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا ہو گیا، آپ یہ کیا جمع کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ حسین اور اس کی ساتھیوں کا خون ہے، کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا. کل یزید ہوگا سامنے، کل شمر، عمر بن سعد، سنان ابن الموقد، یہ سب کے سب ہوں گے سامنے، اور پھر یہاں پر اللہ کے رسول ہوں گے. تو خیر یہ 10 محرم الحرام تھا، اور تاریخ انسانیت کا، تاریخ اسلام نہیں، تاریخ انسانیت کا اتنا خطرناک واقعہ پیش آیا کہ نبی کے دنیا سے رخصت ہوئے ابھی 50 سال ہی گزرے ہیں کہ اس کی آل کو شہید کر دیا گیا. کبھی ایسا نہیں ہوا تاریخ انسانیت میں. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور یہ تو کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس واقعے کے بعد مکے کے اندر، مدینے کے اندر لوگوں نے بغاوت شروع کری یزید کے خلاف، اور پھر اس ملعون یزید نے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، پھر اس ملعون یزید نے مدینے کو حلال کیا 3 دن کے لیے، اپنے لشکروں کو وہاں بھیجا اور مدینے کو حلال کیا گیا 3 دن کے لیے کہ جس نے لوٹنا ہے لوٹے، جس نے قتل کرنا ہے قتل کرے. جس نے، لوگوں نے وہاں پر عزتیں لوٹی اور مکے کے اوپر حملہ کیا گیا، اور وہاں پر جو ان کی طرف سے آنے والے تیر تھے، پتھر تھے، وہ خانہ کعبہ تک پہنچے. تو ایک چیز تو نہیں ہے یزید کو ملعون کہنے کے لیے، ہزاروں دلیل ہے اس ملعون کو ملعون کہنے کے لیے اور اس کے ساتھیوں کو ملعون کہنے کے لیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، علامہ آلوسی نے بحث لکھی ہے کہ یزید کو ملعون کہنا جائز ہے، کیونکہ اہل سنت، جو اصل اہل سنت ہے، ان کے یہاں موقف الگ ہے. تھوڑا سا ان کے یہاں موقف یہ کہ کسی کی ذات پر آپ نام لے کر لعنت نہیں کر سکتے اگر اس کا کفر پر مرنا یقینی نہ ہو تو بہت سارے علماء نے اس لیے توقف کیا کہ بھئی نام لے کر لعنت نہ کریں، ہاں یوں لعنت کریں کہ دشمنان اہل بیت پر، قاتلین اہل بیت پر لعنت ہو. لیکن علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یزید پر اپنا نام لے کر جو ہے لعنت کرنا بھی جائز ہے. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا نا کہ یزید پر لعنت کی جا سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، کہ وہ لوگ جو زمین کے اندر فساد کو پھیلائے اور اپنا قطع رحمی کریں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہے، اس پر لعنت کرنا جائز ہے. تو یہ ایک چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یزید پر لعنت کی جائے. یزید فاسق الگ ہے، فاجر الگ ہے، اور علماء نے اس کے کفر پر باتیں کری ہیں. بھئی سب سے بڑی بات نا، آپ کہتے ہیں کہ یزید کا اگر تعلق نہیں ہے، تو یزید نے واقعہ کربلا کے بعد شمر کو کیا سزا دی؟ عبید اللہ کو کیا سزا دی؟ سنان کو کیا سزا دی؟ ابن الموقد کو کیا سزا دی؟ بلکہ عبید اللہ کو تو لانے والا یہ خود ملعون تھا. اگر یہ آپ کہتے ہو کہ اس کا کوئی تعلق نہیں. نمبر 2، پھر یہ واقعہ کربلا تو گزر گیا، پھر مدینے کو حلال کس نے کیا؟ پھر مکے کو حلال کس نے کیا؟ اس ملعون نے کیا. اور لوگوں کی بغاوت یہاں سے یزید کی. جب کہتے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو یہیں سے لوگوں نے واقعہ کربلا کے بعد، ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کو یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ کے اہل بیت شہید کر دیے گئے، تو مدینے میں، مکے میں کورام مچ گیا، ان لوگوں نے بغاوت شروع کری. پھر یہ جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد بیچ ہی میں ملعون زیادہ وقت زندہ بھی نہیں رہا. جس تخت و تاج کی حرص کے اندر، لالچ کے اندر، اس کی وجہ سے آل رسول کو اس نے شہید کروایا، اس تخت و تاج پر زیادہ دیر یہ خود بھی نہیں بیٹھ سکا، اور یہ مکہ کے اوپر حملہ کیا ہی جا رہا تھا. اسی دوران جو ہے وہ شہید ہو گیا. ابھی تک واقعہ یہ ختم نہیں ہوا تھا، جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، اسی دوران یہ شہید ہو گیا. لیکن ہمارے یہاں اللہ معاف کرے ایک عجیب ماحول ہے ناصبیت کیا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو اتنا خطرناک واقعہ پیش آیا. یہ بات تھوڑی سی الگ ہے، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ یہ بات کر دی جائے. اتنا خطرناک واقعہ پیش آیا. آپ ہمارے یہاں لوگوں کو سنیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دن کو حرام نہیں کیا.
اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر دن حلال ہے، ہر مہینہ حلال ہے. شرن کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن اتنا خطرناک واقعہ پیش آیا. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا 6 مئی 2014. مجھے پتہ ہے یہ تاریخ 6 مئی 2014. اب مجھے ایک بات بتائیں، مجھے یہ بات پتہ ہو کہ میری والد صاحب کا انتقال 6 مئی 2014 کو ہوا اور میں زبردستی 6 مئی 2014 کو شادی کروں، میرا دل گوارا کرے گا؟ اور لوگ جو دیکھیں گے کہ تیرے والد صاحب کا انتقال ہی 6 مئی کو ہوا، تو کیسا بغیرت آدمی اسی دن تو شادی کر رہا ہے، تجھے ذرا بھی احساس نہیں ہے؟ ایسی بات ہے. اسی طریقے سے کسی کا بھی عزیز، کسی کا بھی رشتہ دار کسی بھی دن شہید ہوا ہو، انتقال ہوا ہو، اس کے لیے اس دن اس کے دل میں الگ سے کیفیت ہوتی ہے. ہمارے یہاں لوگ موجود ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کوئی دن حرام نہیں ہے، سارے دن حلال ہے، محرم میں شادی کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 10 محرم کو کرو افضل دن ہے، یہ ہے وہ ہے. شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ ساری کی ساری آل رسول کو شہید کر دیا گیا اور تم یہاں بیٹھ کر کہتے ہو کہ محرم بڑا افضل دن ہے، 10 محرم کا، اس کو شادیاں بھی کرو. یہ بھی دیکھیں، ایک تو خود بخود آتی ہے خوشی، کوئی مسئلہ نہیں، زبردستی اس دن خوشیاں بنانا، زبردستی اس دن جو ہے وہ شادیاں کرنا، یہ انتہا درجے کی منافقت ہے. آپ دیکھیں 22 رجب کو ہمارے یہاں لکھا رہتا ہے حضرت، چلیں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، یہاں تک بس کر دیجیے گا، یہ یزید والے سینے نا بعد میں کر لیں گے.